پانی ہے واٹر پانی ہے اس میں کیا ان لوگ کے پاس پانی ہے بھئی یہ ہماری مجمع جوڑنے والی جماعت یہ کنارے پر جتنے لوگ بیٹھے نا ان کو محبت سے اٹھا کے یہاں لے آوے جو آدمی بارڈر پر ہوتا ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین محترم بھائیو دوستو ہمارا یہ جو اجتماع ہے نا یہ بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے ایسی باتوں کی سننے کی فرصت اور دنوں میں گھر پر بھی نہیں ہوتی ہے ہر آدمی اپنے اپنے مشغلے میں مشغول ہوتا ہے نہ سمجھانے والے آپ کے پاس ہر وقت رہتے ہیں یہ اجتماع اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ایک بات کو سمجھیں اور سمجھ پر عمل کر کے زندگی کو مقصد پر لاویں زندگی با مقصد بناویں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک تھوڑی سی عمر دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی عمر اور اس تھوڑی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پابندیاں دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی امتوں جیسی عمریں صحتیں طاقتیں مال حکومتیں ہمیں نہیں دے رکھی ہے قرآن پاک میں ہے اللہ نے قریش مکہ سے مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ لوگ ہم نے جو اگلی امتوں کو دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے اگلی امتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں کو جو چیزیں دی گئی تھی اس کا 10واں حصہ ہمارے پاس مال دولت طاقت عمر کا صحت کا نہیں ہے تھوڑی سی عمریں ہیں اور ان عمروں میں حق تعالی شانہ نے ہمیں اپنے دین کی ذمہ داری دے رکھی ہے سب سے بڑی ذمہ داری کہ آدمی اپنے آپ کو محنت کر کے دیندار بناؤ دنیا تو ہر کوئی کما لیتا ہے اس میں ایمان والا غیر ایمان والا سب برابر ہر آدمی اپنے بیوی بچوں کو پالنا اپنی ضرورت سمجھتا ہے ماں باپ ہیں بھائی بہن ہیں چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں گھر میں اس کے لیے سب کماتے دھماتے ہیں اب دیکھو دنیا میں رات میں سناٹا ہوتا ہے صبح ہوتے ہی سڑکیں پر سواریاں پبلک بڑے شہروں میں تو دیکھو دھکم دھکی ہوتی ہیں ٹرینوں میں لوگ بے شمار اترتے ہیں چڑھتے ہیں رات میں سناٹا کہاں جا رہے ہو روزی روٹی کمانے کے لیے کہاں جاتے ہو سب دنیا کے بارے کا دنیا کمانے کا اور دنیا کی ذمہ داری کا علم اس کی سمجھ تو اللہ نے سب کو دے رکھی ہے لیکن ہم ایمان والے ہیں ہمارے لیے دنیا بس نہیں ہے ہمارے لیے دنیا بس نہیں ہے معاملہ خالی دنیا کا ہوتا تو ہم اجتماع نہیں کرتے خالی دنیا کا معاملہ ہوتا تو ہم اجتماع نہ کرتے آپ کی تشکیلیں نہیں کرتے آپ کو جماعتوں میں نہیں بیچتے معاملہ اس پر نہیں ہے معاملہ ہے آخرت کا اور اس کے بنانے کا اور اس کے بنانے کے لیے دنیا کی زندگی کانٹے کی زندگی ہے تھوڑی لیکن کیسی بولو کانٹے کی زندگی ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات نے ایک بات پڑھی ہر آدمی اپنی زندگی کے 40 50 60 70 سال یہ مختصر جو اس کا عرصہ ہے اس کو بنانے کی ہر کوئی آدمی فکر کرتا ہے گھر اچھا ہو جاویں کھانا اچھا ہو جاویں لباس اچھا ہو جاویں سواریاں مل جاویں عزت کے ساتھ رہیں میں رہوں میری بیوی رہے میرے بچے رہیں میرے ماں باپ رہے ہر آدمی اس ٹینشن میں رہتا ہے اس فکر میں رہتا ہے اور اس کے لیے ہر کوئی کیا کرتا ہے بولو جد و جہد کوشش ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے بولے حضرت نے فرمایا کہ دنیا کے 50 60 70 سال کے لیے تو محنت کرتے ہیں لیکن ایک زندگی مرنے کے بعد برزخ کی آئے گی ایک زندگی کون سی آئے گی بولو
موت کے بعد کی زندگی یہ برزخ کی، اور وہ کتنی ہے نہیں معلوم، کتنی صدیاں بیتے گی ہم پر نہیں معلوم ہے۔ یہاں دنیا میں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں نا، آپ کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ قبر میں کوئی نہیں ہوگا، آپ اکیلے ہوں گے، میں اکیلا رہوں گا۔ اور کتنا رہنا ہے کہ دنیا کی عمر کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنی صدیاں، دنیا کی 50-60 سال کے مقابلے میں برزخ کی زندگی کئی صدیوں تک پڑے رہنا ہے قبر میں۔ ہاں، پھر اللہ پہلا سور پھونکوائے گا حضرت اسرافیل کے ہاتھ، دنیا فنا کر دی جائے گی، اور پہلے سور کے اور دوسرے سور کے درمیان میں نہ جانے کتنا لمبا عرصہ، وہ ایک زندگی ہے، سمجھے نا؟ اور دوسرے سور کے بعد پھر آخرت کی ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ کتنا لمبا عرصہ، وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی ماپدنڈ ہی نہیں، کوئی حساب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ بے شمار زندگی لمبی، کوئی حساب نہیں اس کا۔ فکر 50-60 سال کی ہے، اور وہ برزخ کی لمبی زندگی، اور وہ آخرت کی لمبی زندگی، اس کی مجھ میں آپ میں کیا فکر ہے؟ ہم سب بیٹھ کر تنہائی میں سوچیں۔ 50-60 سال کی زندگی کی فکر ہے مجھے، آپ کو، سب کو ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے میں جس گھر کو بنا اگر جا رہا ہوں، میرے مرنے تک ہے نا، یہ گھر میں مر جاؤں گا لیکن یہ گھر باقی رہے گا، میرے بچے اس میں رہیں گے۔ اور آدمی اس نیت سے ہی بناتا ہے گھر کہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد کون رہے گا؟ بولو، میرے بچے اس میں رہیں گے۔ اس کو پتا ہے کہ اس گھر میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں، اس کو میرا اسی گھر سے میرا جنازہ نکلے گا، ہے نا؟ اسی گھر سے، ہاں، جنازہ میرا یہیں سے نکلے گا۔ تو اس زندگی کی تو فکر ہے، لیکن وہ زندگی، اس کے بارے میں ہم آپ کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ زندگی مال کی بنیاد پر نہیں بنے گی، مال پیسوں کی بنیاد پر نہیں بنے گی، آدمی کے خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر نہیں بنے گی، کسی کی زمین جائیداد ملکتیں زیادہ ہیں اس بنیاد پر وہ زندگی نہیں بنے گی۔ وہ زندگی آدمی کی بنے گی میرے بھائیوں، ایمان پر، اعمال پر، دین پر۔ کس پر؟ ایمان بنے گا، اعمال بنیں گے، دین بنے گا۔ جس کے جتنا اچھا ایمان ہوگا اور جتنے اچھے اس کے اعمال ہوں گے، برزخ کی زندگی اس کی اتنی اچھی ہوگی۔ برزخ کی زندگی بہت عیش میں ٹیس میں گزرے گی، ذرا بھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ اپنی برزخ میں پڑے پڑے اللہ سے کہے گا رب اقم الساعہ، اللہ جلدی قیامت قائم کر دے۔ کیوں؟ صبح شام مومن کو جنت میں اس کا، آخرت میں جو اس کا جنت کا ٹھکانہ ہے وہ ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہاں کے حسین مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہاں اس کا مکان جو ہے وہ بنگلہ، محل، کھانا پینا، لباس، سواریاں، جنت کی حوریں، یہ سب چیزیں اس کو لائیو دکھایا جاتا ہے قبر میں۔ یہ تیری جنت ہے، یہ تیری جنت ہے، یہ تیری جنت ہے، تو یہاں جائے گا۔ وہ اندر سے وہ بے چین دیتا ہے، تڑفڑ تڑفڑ کرتا رہتا ہے، دعا کرتا ہے رب اقیم الساعہ، جلدی قیامت قائم کر دیں، یہاں میں چلا جاؤں۔ یہ کون آدمی ہے جس نے دنیا کے 50-60 سال میں اپنے ایمان اور عمل کو سنوارا؟ یہ آدمی ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کیونکہ اس کی خبر ہم کو سرکار نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ تو قبر والوں سے میرا آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہے، سمجھے نا؟ ہاں، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ فون کر سکتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کی، آسٹریلیا امریکہ میں آپ خیر خبر لے سکتے ہیں، لیکن گاؤں کے قبرستان میں 6-8 فیٹ نیچے دفن کیا کوئی آدمی آپ کو
آپ کے میرے رابطے میں نہیں ہے، ورنہ وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے سب بتاتا کہ آج یہ کھانے کا ہے نہیں، آج یہ پینے کا نہیں، یہ مزے کا ہے. تو تم سب یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے بولو؟ دکانیں چھوڑ کے سب مسجد میں چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ نے غیب کا پردہ ڈال دیا اس پر. کیا ڈالا ہے بولو؟ غیب کا پردہ ڈال. غیب کی چیزیں ہیں، ایمان بالغیب ہے، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. غیب پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے سارے ایمان و عمل کا بدلہ جو ہے نا، یہ اللہ نے غیب کے پردے میں چھپا کے رکھا ہے، دنیا میں اس کو ظاہر نہیں کیا ہے. آپ نماز پڑھیں گے، اس کا بدلہ آپ کو جنت میں ملے گا، یہاں نہیں. یہ نہیں کہ آپ مصلی بچھاؤ، ظہر پڑھو، ظہر کے بعد مصلی اٹھاؤ تو نیچے سے 500 کی نوٹیں نکلیں. ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو بولو، ایسا ہوتا تو ایک آدمی پورے جوناگڑھ ڈسٹرکٹ کے اندر بے نمازی نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کر ایک دکان پر نہیں جاتا. ارے کیوں دکان پر جانے کا؟ پیسے چاہیے، مصلی بچھا، نماز پڑھ، اور نماز پڑھ کے مصلی پلٹاؤ، نوٹیں نکلے گی اندر سے. ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ایسا یہ کاغذ کے نوٹ نماز کی قیمت نہیں ہے. اس لیے حدیثوں میں ہے کہ جنتی جنت میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نمازوں کے اوقات کے مطابق اس کے پاس فرشتے تھالوں میں، خانوں کے اندر اس کے پاس ہدیے تحفے لے کر آئیں گے. فجر کے وقت میں الگ، ظہر میں الگ، عصر میں الگ، مغرب. وہ پوچھے یہ کیا ہے؟ بولے آپ فجر پڑھتے تھے نا، بولے اس کے اکرام میں آپ کے لیے الگ سے اللہ میاں نے ہدیہ بھیجا ہے. ظہر پڑھتے تھے نا، لیجیے آپ، ظہر کے ٹائم میں فرشتے جنت میں انٹری کریں گے اور ہدیے تحفے گفٹیں لے کر آئیں گے. سب پر کپڑا ڈھکا ہوا ہوگا اور دیں گے، لو بھئی یہ کیا ہے؟ جنتی پوچھے گا کہ اللہ میاں نے بھیجا ہے، تم ظہر پڑھتے تھے نا، اس کے لیے. عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، اور روزانہ یہ رہے گا، کیونکہ جنت میں تو دن رات ہو گئے نہیں. جنت میں کوئی 12-24 گھنٹے کا دن تو ہوگا نہیں. وہاں تو عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا، عصر مغرب کے درمیان میں، ایک دم سہانا موسم، ایسا موسم رہے گا وہاں. سمجھتے ہو؟ سورج نہیں ہوگا. جنت کی چیزوں کا نور ہی اتنا ہوگا کہ آپ کو کوئی لائٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. البتہ اتنا لکھا ہے کہ رات دن کا فرق کر دیا جائے گا، پردے گرا کر. جنت میں پردے گرا دیے جائیں گے، کیونکہ کیا ہے وہ رات کا ٹائم، رات نہیں ہوگی. نمازوں کے وقتوں پر اللہ تعالیٰ جنتی کو تحفے بھیجے گا. جیسے میں نے ایک عمل کی آپ کو نعمت، اس پر اللہ کا کیا انعام ہے وہ بتایا، اور ہمیشہ چلے گا. کیوں؟ دینے والا ایسا ہے، فیاض اور سخی ہے، جواد ہے. اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہم آپ لیتے لیتے تھک جائیں گے، اللہ دیتے دیتے نہیں سکے گا. ہمیشہ کی راحت. یہ 50 سال 70 سال کی زندگی کی راحت کی فکر ہے. کوئی دکھی ہونا نہیں چاہتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی کو. بھائی ہم تو دعا کرتے ہیں، کیوں دکھی ہو کوئی مسلمان؟ کوئی انسان کیوں دکھی ہو؟ مسلمان کیا، سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. سمجھتے ہو؟ جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عیال ہے. حدیثوں میں ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. کوئی دکھی کیوں نہ ہو، سب سکھی رہیں. لیکن دکھی ہونا کوئی پسند نہیں کرتا ہے، سکھی رہنا ہر کوئی آدمی پسند کرتا ہے. اور اس کے لیے ہر آدمی جد و جہد، کوشش، ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے. اور میرے بھائیوں، تبلیغ کی محنت سے یہی بات سمجھائی جاتی، چاہے اللہ کے راستے میں جاؤ، چاہے آپ اپنے مقام پر رہو، یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے اپنے دنیا کے دکھ سکھ کے بارے میں آپ میں چنتت رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، ایسے ہی آخرت اور برزخ کی زندگی کے بارے میں بھی کیا ہونا چاہیے بولو؟ فکر مند ہونا چاہیے. ہر آدمی اس لیے کماتا ہے تاکہ 2 وقت کی روٹی گھر میں پکے، چولہا جلے، اچھے کپڑے پہنے، ضرورتیں گھر کی پوری ہو. ایسے ہی اس دنیا کے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو یہ دین زندگیوں میں لانے کے لیے دے رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قبر کے اندر راحت کر دے. قبر میں کیا کر دیں؟ راحت کر دیں. ہاں، اللہ آخرت کے دین کے اندر ہمیں آپ کو وہ دین جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا دین، حساب کتاب کا دین. قرآن میں ہے مقدارہ 50,000 سنہ.
جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہو. انداز کرو، 500 نہیں، 5,000 نہیں، کتنی بولو؟ 50,000 سال کے برابر. اور اللہ اس دن حساب لے گا، اور اس دن تعالی شانو راحت میں اس کو رکھے گا. محشر کے میدان میں آدمی کو راحت میں اللہ رکھے گا جو دیندار بندہ ہوگا. اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے رہیں گے، اس کو تسلی دیتے رہیں گے. اللہ عرش کا سایہ دے دے گا اس کو. اور جتنے بے ایمان ہیں، ہاں وہ بھی محشر میں ہوں گے بے دین، ہاں لیکن وہ راحت میں نہیں ہوں گے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمان سے چنگاریاں ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ چنگاریاں پھینکے گا آسمان ان کے اوپر سے، آگ کی چنگاریاں. ہاں کانہا جمالۃ صفر، ہاں بڑی بڑی چنگاریاں. یعنی وہ کھڑے ہیں حساب کتاب کے، ابھی دوزخ کا فیصلہ نہیں ہو گئے نہیں ہے، لیکن وہ 50,000 دین کا جو دین ہے، روز جزا قیامت کا دن، اس میں بھی کوئی راحت سے نہیں کھڑا رہے گا. بے دین آدمی، بے ایمان آدمی وہاں راحت سے کھڑا نہیں رہے گا. مار چپڑتی رہے گی، دھواں آسمان سے نکلے گا، چھا جائے گا ان کے اوپر. ہاں آگ کی چنگاریاں پڑتی رہے گی. فیصلہ تو جنت جہنم کا اس کے بعد کا ہے کہ لوگ پل صراط کراس کریں گے. کیا کریں گے؟ پل صراط کراس کریں گے سارے لوگ. ما منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیا. ہر آدمی کو پل صراط کراس کرنا ہے. ایمان والا بھی کراس کرے گا، لیکن ایمان والا کراس کرے گا، جہنم کے اوپر سے نکلے گا تو جہنم کی آگ اسے کہے گی اللہ کے بندے جلدی کر، تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. تو یہ جلدی سے نکلے گا. حدیثوں میں ہے کوئی بجلی کی طرف نکل جائے گا. دیکھیں بجلی آسمان میں لیسوٹا کرتی ہیں، یوں کر کے لیسوٹا کر کے غائب. اتنی دیر میں وہ یہ لمبا عرصہ پل صراط کا پار کر کے نکل جائے گا. کوئی تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی اونٹ کی رفتار سے گزرے گا، کوئی پیدل چلنے والے تیز چلنے والے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی چلنے کی رفتار سے گزرے گا، اور کوئی گرتے پڑتے اٹکتے گرتے پڑتے اٹکتے نکل جائے گا. پل صراط کے پار نکل جائے گا. پل صراط کے اس پار میں حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا آپ کا انتظار کرتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہوں گے بولو؟ اپنی امت کا انتظار کرتے ہو. یہ آئے پیاسے ہیں. کیوں؟ محشر کے میدان میں سے آئے لوگ، حشر کے میدان سے آ رہے ہیں لوگ، حساب کتاب دے کر آ رہے ہیں. ہاں پار تو وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، جس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹی ہوگا. پیاسے ہوں گے، حضور پانی پلا دیں گے. آؤ آؤ آؤ، حضور پلائیں گے، اکرامن پانی پلائیں گے، حوض کوثر کا پانی. اللہ کے نبی وہاں میرا آپ کا انتظار کرتے ہوں گے، پانی پلائیں گے. ساری پیاس، ساری تھکن، سارا ٹینشن، سب چیزیں دور ہو جائے گی. اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے درجے کی جنت کی طرف وہاں سے آگے بڑھے گا. فرشتے اس کو لے جائیں گے، ہے نا؟ فرشتے اس کو کہاں لے جائیں گے بولو؟ اس کی کیٹیگری کی جنت کی طرف لے جائیں گے. ریلوے کے ڈبے کے اندر بیٹھتے ہیں، ٹکٹ پر اپنا سیٹ نمبر دیکھتے ہیں، 22 23 24، تو آدمی تلاش کرتے پھر وہاں سامان رکھتا ہے، بیٹھتا ہے. وہ جنت کا جو سٹی ہوگا نا، اس میں ہمیں کون سے درجے کی جنت ملی ہے، بہت درجات ہیں جنت کے، تو فرشتے وہاں تک رہبری کریں گے. اور جب آدمی اپنے جنت کے پگتھے پر پہنچ جائے گا، کہے گا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ٹینشن دور کر دیا. کیا دور کر دیا بولو؟ باقی یہ تو ٹینشن لوگ کے مرسا بہت ٹینشن ہے تو بھائی جنت نہ پگتھیا سدھی رہوانو. کہاں تک رہے گا بولو؟ جنت کے درجے تک رہے گا. تم یہ سمجھو کہ بے فکر بن کر یہاں رہو، یہ نہیں. دنیا میں تو غم ہم کی جگہ ہے، ٹینشن کی جگہ ہے، حزن و ملال کی جگہ ہے. اور جسے کوئی غم نہ ہو وہ انسان بھی نہیں ہے. انسان وہی ہے جس کو ٹینشن ہو، کسی کو بیوی کا، کسی کو بچوں کا، کسی کو کاروبار کا، کسی کو اپنی صحت کا.
पता नहीं किस लाइन का टेंशन हर एक को रहता है। बात समझे ना? अल्लाह हमें दीन का टेंशन दे दे, आखिरत का टेंशन दे दे, कब्र की फिक्र दे दे। हाँ, दुनिया की फिक्र करने वाले हजारों लाखों लोग हैं, दीन की फिक्र करने वाले हम आप बने। हाँ, तो ये सारी चीजों में जो राहत है ना, वो दीन की बरकत से है। किसकी बरकत से है? दीन की बरकत से है। या आप है ना, आदमी जिंदगी का आखिरी सांस यहां तोड़ेगा, देखो यहां आखिरी सांस तोड़ेगा, आखिरी, और बरज़ख की जिंदगी का पहला सांस शुरू हो जाएगा। वो जिंदा है, वो जिंदा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता है। इसको सब पता है, कौन मेरे जनाजे पर आया, कौन मुझे नहलाने आया, कौन मुझे कफनाने आया, किसने मेरी जनाजे की नमाज पढ़ी, कौन से मेरी कब्र पर मिट्टी डाली, सब इसे पता है। बस इतना है, मैं आप इसको बोलो चलता फिरता हरकत करता नहीं देख सकते, और वो बोल नहीं सकता है, सब पता चलता है इसको। क्यों? क्योंकि बरज़ख की जिंदगी की सांसें चालू हो चुकी है, बरज़ख की जिंदगी की सांसें चालू हो चुकी है। दुनिया की आखिरी सांस टूटने के साथ दुनिया के ऑक्सीजन से इसका छेड़ा टूट जाता है, और आखिरत के ऑक्सीजन के साथ इसका साथ और इसका ताल्लुक बंध जाता है। इसलिए उलमा ने लिखा है, इंसान अजली नहीं है लेकिन अबदी जरूर है, ये हमेशा रहेगा। दुनिया में अल्लाह ने यह गोश्त पोश का हमको जिस्म दे दिया है, आखिरत में अल्लाह दूसरी चीजों का जिस्म दे देगा। हाइट भी ये नहीं रहेगी, हाइट और कर दी जाएगी। हदीसों में है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे दादा जद्द अमजद है नहीं, हम तो इन्हीं की औलाद हैं, तो बेटे तो बाप पर पढ़ते हैं। बेटे किस पर पढ़ते हैं बोलो? बाप पर पढ़ते हैं। बाप की हाइट तो 60 हाथ लंबी थी। मैं आप सब आखिरत में जन्नत में जाएंगे तो ऐसे 5-6 फीट के बन के नहीं जाएंगे। बात समझे ना? हाँ, सब जाएंगे। कैसे जाएंगे? 60 फीट के बनकर जाएंगे। दुनिया में जो काले हैं वो गोरे हो जाएंगे। क्या रहते हैं बोलो? बहुत से लोग गोरे काले होते हैं ना, तो वो कहते हैं अल्लाह मने श्याम पैदा करो। भाई चिंता ना कर, तू हमेशा માટે श्याम નથી, है ना? हाँ, तू हमेशा के लिए काला नहीं है। अल्लाह तुझे गोरा बना देगा। वो किसी किस्म की क्रीम लगाए बगैर अल्लाह तुझे क्या बना देगा बोलो? गोरा लगा देगा। गोरा बन जाएगा आदमी, लंबा बन जाएगा आदमी, हाइट माशाल्लाह। खुदा पाक इसको आखिरत की एक नई जिंदगी, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो दुनिया है कि दुनिया में आप मैं सब मिलकर मेहनत करें अपने आप को दीनदार बनाने। ये जान इसी के लिए, माल इसी के लिए, सेहत इसी के लिए, ये जवानी इसी के लिए, ये ताकत भी इसके लिए, ये इस्तेदाद सलाहियत इसी के लिए अल्लाह ने हमें आपको दे रखी है। ये सब चीजें अल्लाह ताला ने बतौर अमानत के दे रखी है कि हम मेहनत करके अपने आप को दीनदार बना। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बात समझे भाइयों? ओ मेरे भाइयों, ओ सोने वालों, जो चौथे आसमान पर चला गया उसको धीमे से नीचे ला दो। चौथे आसमान पर हजरत ईसा है, तो वहां मत जा, वो आएंगे नीचे इंशाअल्लाह। दज्जाल आएगा तो वो भी आ जाएंगे, तू मिलने मत जा वहां। लेकिन ये दीन पर कौन आदमी चलेगा? जिसका अंदर से ईमान बनेगा, जिसका अंदर से कलमा और यकीन बनेगा। समझते हो? हाँ, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हदीस में पढ़ते हैं फजाइल में। पहली चीज क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, इसका यकीन दिलों के अंदर पैदा करना, अपने ईमान को बनाना, अपना कलमा बनाना, अपना यकीन बनाना, ये इसकी बुनियाद है, पूरे दीन की असास, फाउंडेशन है। जो आदमी जितना अपना ईमान बनाएगा वो अपने ईमान और यकीन के बकदर अपने दीन पर चलेगा। जो आदमी मेहनत करके अपने ईमान और यकीन को जितना बनाएगा उसी के बकदर क्या करेगा बोलो? वो अपने दीन पर चलेगा। जिसका ईमान मजबूत है, इसका दीन मजबूत है, इसकी नमाज नहीं छूटेगी, चाहे वो शादी बारात में गया हो,
چاہے رات کو 2 بجے تھک کر آیا ہو، نماز نہیں چھوٹے گی. فجر کی نماز پڑھے گا، جماعت کے ساتھ پڑھے گا. اس کا ایمان اس کو فکر مند رکھتا ہے کہ نہیں میری نماز نہیں چاہیے، سفر میں کہ نماز نہیں جانی چاہیے، گھر میں نہیں، بیمار ہوں تو بھی گھر میں آدمی نماز پڑھے گا. بیمار ہے چل سکتا ہے مسجد تک جائے گا تو مسجد میں پڑھ لے گا نماز جا کر، نماز نہیں چھوڑے گا. اس کا اندر کا ایمان اس کو دین پر چلاتا ہے. اس لیے سارے نبیوں نے سب سے پہلے اپنی امتوں کو ایمان کی محنت سکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور ایمان کی محنت سکھائی. صحابہ بھی کہتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. پہلے ایمان سیکھا کہ اندر پہلے استعداد بنے اللہ کے حکموں پر چلنے کی، اندر آدمی کے اندر کیپیسٹی پیدا ہو. اگر کیپیسٹی نہیں ہے اور آپ اس کو بہت سی باتیں کو کچھ نہیں کر پائے گا. پہلے اس کے اندر محنت کر کے کیپیسٹی پیدا کرو. آج محنت کے چھٹنے میں ہماری اور امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بیمار پڑا ہے بستر پر، چارپائی پر پڑا ہے، بالکل بیمار، اتنا نہتا کمزور کہ وہ خود کھا نہیں سکتا، خود پی نہیں سکتا، خود اٹھ نہیں سکتا ہے نا. کھلانا ہے تو 2 آدمی کے سہارے سے اس کو بٹھاؤ، پلانا ہے تو 2 آدمی ٹیک دیوے تو آدمی بیٹھے اور پیوے ہے نا. اس کو اٹھانا ہو تو 2 آدمی دونوں طرف سے اس کا کندھا پکڑیں. اتنی بھی ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے تو اس کو اٹھا کر ویل چیئر میں ڈال دیتے ہیں اور ویل چیئر میں لے کر اس کو کیا کرتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں. ہماری مثال میرے بھائیوں ایسی ہے آج. لیکن جب آدمی اپنے ایمان پر محنت کرتا ہے، جیسے اس بیمار کی تندرستی اور اس کے علاج کیا جاتا ہے، تو دھیمے 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 اس کے اندر تندرستی آنے شروع ہو جاتی ہے. دوائیاں جاتی ہیں، پرہیز ہوتا ہے، اور دوا اپنی جگہ پر جب اس کا علاج کرتی ہیں تو آہستہ 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 وہ جو آدمی بیمار بالکل نہتا کمزور پڑا تھا، ہر کام میں دوسرے کے سہارے کا محتاج تھا، اب اس کی زندگی کیا ہو رہی ہے؟ اس کی زندگی یہ ہو رہی ہے کہ ہر کام میں آہستہ 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 اس کو طاقت مل رہی ہے. اب اپنے ہاتھ سے کھا بھی رہا ہے، اپنے ہاتھ سے پی بھی رہا ہے، اب دھیمے دھیمے خود سے ہمت کر کے بیٹھ بھی رہا ہے. پھر اور دوائی دارو چلتا علاج ہوتا ہے تو پھر دھیمے دھیمے چلتا بھی ہے. جب ایمان بنے گا نا تو آدمی دھیمے 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 اپنے دین پر آدمی مضبوط ہوگا، اپنا دین بنائے گا اور محنت کر کے ماحول کے اندر دین کو زندہ کرے گا. ماحول کے اندر سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول میں، اپنے ماحول میں دین، گھر کی 4 دیواری میں اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو، اس کے نبی کے طریقوں کو. پھر محنت کرے گا اپنے محلوں میں، اور محنت کر کے پھر آس پاس کے اندر ماحول بنائے گا، کیونکہ ماحول آدمی کو امپریس کرتا ہے، اور جو ماحول بنتا ہے نا وہ محنت سے بنتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے ایک مرتبہ کارگزاری سنائی کہ 1974 میں کینیڈا آیا، یعنی آج سے 49 سال پہلے کی بات ہے. بولے یہاں کو ایک اسلامک سینٹر تھا، بس کوئی مسجد نہیں تھی، ایک اسلامک سینٹر تھا. بولے رمضان آیا لیکن کوئی نماز نہیں، کوئی تراویح نہیں، کوئی شکل نہیں. وہ یہاں سے گئے تھے ماحول سے، ان کو فکر پیدا ہوئی کیا کرے یار. پہلی بات تو یہاں ایمان والے کو تلاش کیسے کریں، یہ اپنے جیسا وہاں تو رہائشیں ہوتی نہیں ہیں کہ مسجد کے ہو اور مسجد کے آس پاس میں 100 سوا 100 150 200 گھر ایمان والوں کے ہو. ایسا وہاں نہیں ہوتا ہے. ایک گھر یہاں، ایک 15 کلومیٹر، ایک 20 کلومیٹر، ایک 40 کلومیٹر، ایسا ہوتا ہے وہاں تو. بولے میں نے دل میں سوچا کہ یار کوئی راستہ اختیار کرو. تو وہ وہاں ایک اخبار نکلتا تھا، اس کی آفس پر مر گیا. میں نے یہ سوچا کہ لوگ رمضان کے لیے جمع نہ ہوئے، تراویح کے لیے جمع نہیں ہوئے، کم از کم عید کی نماز کے لیے تو جمع ہو. تو میں نے ایک ہال کرائے پر رکھا عید کے دن کے لیے، رمضان عید کے دن کے لیے، بھاڑے پر. مسجد تو تھی نہیں، اور اس کو بک کروا لیا، اور پھر پیپر میں ایڈورٹائز دے دی کہ فلاں تاریخ پر رمضان عید ہے
اور اتنے بجے انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی. سارے ایمان والے بھائیوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اتنے بجے یہاں پر پہنچ جاویں. نماز ہوگی, خطبہ ہوگا, عید کا خطبہ ہوگا. بولے میرے جیسے ایک دو دوست اور بھی تھے, ہم دو آدمی تین آدمی اس کی فکر کرتے. اخبار میں تو پیسہ تو لیتا ہے, مفت نہیں چھاپتا کوئی بھی ایڈورٹائز کا, پیسے نکال کر اس کو دیتے. رمضان میں ہم نے روزانہ اس کا اشتہار دیا پیپر میں, وہاں کے ڈیلی اخبار میں. اخبار پڑھنے کا عام رواج تھا. ٹیلی ویژن اس وقت دنیا میں اتنا عام نہیں ہوا تھا, ریڈیو چلتا تھا, لیکن اخبار تو ہر گھر میں پہنچتا تھا. بولے جب عید کا دن آیا تو ہم تین ہی آدمی تھے, چوتھا کوئی آدمی نہیں تھا. کیا کریں, عید کی نماز پڑھنا پڑھانا تو ہم کو بھی نہیں آتا تھا, خطبے کی کوئی کتاب بھی ہمارے پاس نہیں تھی. باتیں کر کے باڑے والے کو بھاڑا دیا اور لاک اینڈ کی کر کے ہال کر کے چابی اس کو دے کر چلے آئے. پھر ہم نے اشتہار دیا کہ بھئی جمعہ کی نماز ہوگی, جمعہ کی نماز ہوگی, جمعہ کی نماز ہوگی. اسی جگہ پر جمعہ کے دن کے بھاڑے لیا اور پورا ہفتہ میں ایڈورٹائز کرتے اس کی اشتہار. لیکن جمعہ کا دن ہوتا, بولے ہم 3 جنے جمع ہوتے. بولے امام کے علاوہ 3 آدمی ہونے چاہیے, کل ملا کر 4 آدمی ہو تو جمعہ کی نماز ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم 4 آدمی بھی مسئلے کے مطابق نہیں ہوتے تھے. 4 آدمی بھی مسئلے کے مطابق نہیں ہوتے تھے. ہم ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے اپنے ٹھکانے پر چلے جاتے تھے. پھر کہنے لگے مجھے کہ وہاں پھر اللہ کا فضل, جماعتوں کا آنا شروع ہوا. کیا ہونا ہوا شروع؟ جماعتوں کا آنا شروع ہوا. اور جماعتوں کی آمد و رفت نے اور چلت پھرت اور محنت نے, گھر گھر کی ملاقات نے ایسا ماحول بنا دیا ہمارے یہاں ملک کے, ہمارے بھارت سے 3 گنا بڑا ملک ہے وہ تو کینیڈا جو نے, ہمارا جو رقبہ ہے اس سے 3 گنا زیادہ رقبہ اس کا ہے. کہ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں, میں اس وقت ٹورنٹو جو اس کا مطلب کہ کیپٹل ہے, اس شہر کے اندر 35 مسجدیں ایسی ہیں جس میں 3 مرتبہ جمعہ کرنا پڑتا ہے. کتنی مسجدیں؟ ایک بھیڑ آئی جمعہ پڑھ لی, دوسری آئی اس نے پڑھ لی, تیسری آئی اس نے پڑھی. مسجد ناکافی ہے جمعہ کے لیے, کہ جمعہ تو لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں اور نمازیں تو عبادت خانوں میں اپنے اپنے کام کی جگہوں پر 2-5 آدمی جماعت کر کے پڑھ لیں. لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے آدمی کہاں جاتا ہے بولو؟ اتنا مجمع اور ایسا ماحول بن چکا ہے کہ جمعہ کی 1 مرتبہ پڑھا لو تو بھی مجمع باہر, دوسری مرتبہ پڑھا لو تو بھی مجمع باہر, تیسری مرتبہ پڑھو تو 100% لوگ کیا ہو جاتے بولو؟ جمعہ پڑھنے والے. اور ایسا ایک مسجد میں نہیں, کتنی مسجدوں میں. یہ محنت سے بنتا ہے. جب محنت ہوتی ہے تو ایمان حرکت میں آتا ہے, اور ایمان حرکت میں آتا ہے تو آدمی کی زندگی کو اعمال پر لاتا ہے, اور پھر ماحول بنتا ہے اعمال کا, اور پھر ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک بات سچ کہی ہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ دیکھو 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو بخشتی نہیں ہے. اور سونے والوں درازو بازو دیکھ لو, یہ ہاتھ باندھ کر بیٹا چھوڑ دے, ہاتھ باندھو گے سو جاؤں گے. ہر چیز کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے, سمجھے نا, گاڑی کا, ٹیمپے کا, رکشے کا, نیند کا بھی ایک سٹینڈ ہے. یوں ہاتھ باندھو گے تو وہ خود بخود آ جائے گی, سو جاؤں گے. اور بھول سے نیند میں یوں ہاتھ ہو گیا بائیں بیٹھے والے کی, تو ان کو تو بیچاروں کو انجانے میں تھپڑ پڑ جائے گی. کسی کا چشمہ ٹوٹ جائے گا تو اور پیسے دینے پڑیں گے یار. ہاتھ مت باندھو, ہاتھ باندھتا ہے آدمی سو جاتا ہے. اس لیے ہماری مسجدوں میں مسئلہ ہے تشبیق الاصابع, یعنی مسجد میں آ کر یوں کر کے نہ بیٹھے رہو, یہ مکروہ ہے. مسجد میں آ کر یوں بیٹھے رہو. بہت سے لوگ ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کر یوں بیٹھے رہتے ہیں یوں. بھائی ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہاتھ میں انگلیاں ہاتھ میں ہاتھ, اس طرح مسجد میں نہ بیٹھو. علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. خیر, تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو بخشتی نہیں ہے. ایک ماحول
اور ایک موسم. دیکھو آج کل سردی کا موسم ہے نا, رات کو سب اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازے بند کر کے سوتے ہیں, ہے نا. ہمارا جوناگڑھ کا کلیکٹر بھی بند کر کے سوئے گا, معاملتدار بھی بند کر کے سوئے گا, ملک کا وزیر بھی بند کر کے سوئے گا. کیوں؟ ٹھنڈی اس کی سگی لگتی ہیں, چھوڑ دے گی؟ بولو, ٹھنڈی کسی کی سگی نہیں, موسم کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا ہے. آپ میں بے احتیاط رہیں گے تو آدمی کو کیا لگے گا؟ بولو, موسم کا اثر آ جائے گا. ہاں, ہاتھ پیر سن مار جائیں گے, ٹھنڈے پڑ جائیں گے, سردی لگ جائے گی. ہاں, گرمی میں لو لگ جاتی ہیں. گرمی میں کیا لگ جاتی ہیں؟ لو, ناقابل برداشت ہوتی ہیں. موسم وہ کسی کی شرم نہیں پڑتا ہے. اور دوسرا ماحول ہے. دوسرا کیا ہے؟ ماحول ہے. یہ ماحول بھی کسی کی شرم نہیں رکھتا ہے. اس سے ہر کوئی آدمی امپریس ہو جاتا ہے. میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ایک کمرے میں آپ گئے, وہاں 10 آپ کے دوست یار بیٹھے ہیں, اور وہ 10 ہنس رہے ہیں. 10 کیا کر رہے ہیں بولو؟ تو آپ ان کو دیکھ کر ہنسیں گے یا روئیں گے؟ ارے بولو رے. حالانکہ وہ کیوں ہنس رہے آپ کو کچھ وہ اس کی وجہ ہی پتا نہیں ہے. وہ کیوں ہنس رہے اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے, لیکن آپ ہنسیں گے. کیوں؟ ماحول ہنسنے کا ہے. آپ کسی گھر میں گئے, 10-12 آدمی کو دیکھا, جان پہچان والے رشتہ دار رو رہے ہیں, تو آپ بھی ان کے ساتھ کیا ہو جائیں گے بولو؟ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں گے, آپ بھی گمبھیر بن جائیں گے. حالانکہ یہ کیوں رو رہے ہیں آپ کو ان کے رونے کی کوئی وجہ پتا نہیں ہے. ماحول کا اثر ہے. ہنسنے کا ماحول ہے, آدمی ہنستا ہے. رونے کا ماحول ہے, آدمی روتا ہے. ماحول سے ہر کوئی آدمی متاثر ہوتا ہے. یہ ایمان اور ایمان کی محنت میرے بھائیوں ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہے, اور ہمارے آس پاس کے اندر ایمانی ماحول کو بنانے کے لیے. ہمارے آس پاس میں کیا ہے بولو؟ ایمانی ماحول کو بنانے کے لیے ہے. ہم جہاں شہر میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, گاؤں میں جس محلے فریے میں رہتے ہیں, ہے نا, وہاں 100% کیسا ماحول بنے؟ دین کا ماحول بنے, اعمال کا ماحول بنے, عفت پاکدامنی کا ماحول بنے, شریعت سنت پر چلنے کا ماحول بنے, امانت داری کا ماحول بنے, اچھے اخلاق کا ماحول بنے, اکرام کا ماحول بنے, احسان کا ماحول بنے. کوئی آدمی چوروں کے بیچ میں رہنا پسند کرتا ہے کہ نہیں رہتا؟ آپ جس محلے میں رہتے ہیں, آپ کا گھر ہے, پڑوس کا آدمی شرابی ہے, تو بولو آپ کو چین ملے گا؟ بازو کا پڑوسی آپ کا کیسا ہے بولو؟ شرابی آدمی ہے, جواری ہے نا, بدماش آدمی ہے, 420 ہے. آپ دکان پر ہوں گے, جاب پر ہوں گے, لیکن آپ کو کسی پل چین نہیں رہے گا. آپ آدھ گھنٹے میں گھر والوں کو فون سے خبر لے, بدو برابر ہے, بدو خیریت سی ہے. کوئی چور کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے, کوئی داروڑیے کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے, کوئی ایسے آدمی کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں کرتا ہے کہ جس کی آنکھ میلی ہو. ہاں, گھر کی بہو بیٹیوں کی عزتیں اس کی آنکھ سے محفوظ نہ ہو. ہر آدمی اچھا رہنا چاہتا ہے اور اچھوں کے بیچ میں رہنا پسند کرتا ہے, شریف رہنا چاہتا ہے اور شرفاء کے درمیان میں رہنا پسند کرتا ہے. وہ خود محسن احسان کرنے والا ہوتا ہے, اور احسان کرنے والوں کے ساتھ پسند رہتا ہے رہنا. خود اچھے اخلاق کا آدمی ہے, اچھے اخلاق والوں کے بیچ میں رہنا پسند کرتا ہے. میرے بھائیوں, لیکن میری آپ کی پسند اور میری آپ کی ناپسند, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کوئی چیز ہو جاتی ہے؟ میں ایک چیز چاہ لوں, میری چاہت سے ایک چیز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتا ہے. میرے چاہنے سے یہ چیز نہیں. اس کے لیے ہمیں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. ماحول کو بنانے کے لیے کیا کرنی پڑتی بولو؟ محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ جو اپنا اصلی وطن تھا, جہاں آپ پیدا ہوئے تھے, اور جس کو آپ بادل ناخواستہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے. آپ مدینہ کیوں گئے؟ آپ اسی لیے گئے تھے تاکہ وہاں ایک محنت کر کے ماحول بناوے جہاں 100% عملی دین اللہ کا زندہ ہو. عملاً لوگوں کی زندگیوں میں کیا ہو بولو؟ اللہ کا دین 100% قرآن, 100% حضور کی باتیں, مردوں میں, عورتوں میں, جوانوں میں, بوڑھوں میں.
آپ یہ ماحول بنانا چاہتے تھے، چنانچہ آپ کی محنت نے تھوڑے عرصے کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر وہ ماحول بنا دیا۔ 100% نماز ہے، 100% روزے ہیں، مالدار 100% زکات دے رہے ہیں، 100% احسان کا ماحول ہے نا، 100% اکرام کا ماحول ہے، 100% ایثار کا ماحول ہے۔ ہم لوگ حکایت صحابہ میں وہ قصہ پڑھتے ہیں، سیری کا قصہ کہ 7 گھروں میں پھرتی پھرتی کہاں پر آئی، جس نے بھیجا تھا اسی کے گھر واپس آ گئی۔ ہر گھر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ محتاج ہے، حالانکہ وہ خود محتاج ہیں، لیکن ترجیح دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے پڑوسی، میرا پڑوسی، ہر پڑوسی یہ سمجھتا ہے میرا پڑوسی میرا پڑوسی میرا پڑوسی۔ ارے کیسے لوگ تھے یہ، ہے نا؟ حکایت صحابہ میں یہ بھی قصہ تو پڑھتے ہیں کہ پیاس جنگ کے موقع پر پانی لے کر گئے چچا زاد بھائی کے لیے کہ کچھ رمق باقی ہو تو پانی پلا دوں۔ وہ گئے، ان کے پاس جان باقی تھی، پڑوس میں کسی کے کراہنے کی آواز آئی، اس نے پانی مانگا۔ وہ چچا زاد بھائی نے اشارہ کیا، بولا نہیں جاتا تھا، اشارہ کیا، اتنے انجر ہو چکے ہیں کہ بول نہیں سکتے ہیں، اشارہ کیا تو وہاں گئے، ہے نا، ان کو پلانے کے لیے۔ ان آدمی کے پاس گئے تو اور کسی زخمی نے کراہنے کی آواز آئی، پانی مانگا، تو اس آدمی جو انجانا تھا ان کے لیے اس نے بھی اشارہ کر دیا کہ ادھر جاؤ ادھر۔ اس کے پاس گئے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، اب ان کے پاس آئے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اپنے بھائی کے پاس پہنچے، اپنے کزن کے پاس، وہ بھی کیا بولو جاں بحق ہو چکے تھے، پیاسے مر گئے۔ ایثار، آپ سوچو، یہ تو قصے مجھ کو آپ کو تھوڑی تبلیغ کی محنت کی وجہ سے چلت پھرت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر یہ تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی اور یہ قصے ہم آپ کو پڑھ کر سناتے تو آپ اس پر کبھی یقین نہ کرتے کہ دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آدمی بھوکا رہے دوسروں کو کھلاویں، خود پیاسا رہیں اور دوسروں کو پلاویں۔ ارے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو تم مولوی صاحب۔ یہ تبلیغ کی 100 سال کی نقل و حرکت نے میرے بھائیوں دل دماغ کے اندر یہ بات اتاری ہے کیا ہاں اس آسمان کی چھت کے نیچے اس دھرتی پر، ہاں مدینہ طیبہ کے اندر ایک ایسا پاکیزہ محنت سے معاشرہ تیار ہوا تھا کہ جن کی زندگیوں میں انصاف تھا، اس سے بڑھ کر احسان تھا، اس سے بڑھ کر ایثار تھا کہ انہوں نے خود پیاسے جان دے دی، لیکن پانی پینا اپنے بھائی سے پہلے پسند نہیں کیا، خود بھوکے سو گئے لیکن پڑوسی کے گھر میں پھاکا رہے یہ پسند نہیں کیا۔ ایک محنت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محنت تبلیغ کے ناطے سے مجھے آپ کو دی گئی ہے، یہ محنت ہمیں آپ کو دی گئی ہے وہی معاشرہ بنانے کے لیے، وہی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو حضور نے مدینہ طیبہ میں قائم کیا تھا کہ ہر آدمی کی زندگی میں چلتا پھرتا قرآن تھا۔ حفاظ قرآن انگلی پر گنے جائے اتنے لوگ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں۔ او میرے بھائیوں، حفاظ تو انگلی پر گنے جائے اتنے احباب تھے، لیکن قرآن عملی طور پر سارے مردوں میں، عورتوں میں، بوڑھوں میں، بچوں میں، تاجروں میں، کسانوں میں، مزدوروں میں، پڑھے لکھوں میں، علماء میں 100% قرآن زندگیوں میں تھا۔ حضور کی باتیں تھیں، حضور کی سنتیں تھیں، اور 100% معاشرہ ایک ایسا قائم ہو چکا تھا کہ جہاں چلتا پھرا قرآن، چلتا پھرتا دین نظر آتا۔ کوئی آدمی مدینہ سے باہر کا رہنے والا آتا، اس کو دین سمجھانے کے لیے تعلیم کا حلقہ نہیں کرنا پڑتا تھا، بیان نہیں کرنا پڑتا تھا، کوئی اجتماع نہیں کرنا پڑتا تھا، اس کو مدینے میں چھوڑ دیا جاتا، مسجد نبی میں رہتا، اٹھتا بیٹھتا، وہیں سے اس کا کھانا پینے کا نظام بنتا، اور وہ مسلمانوں کی زندگی، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کی چال چلت، ان کا آپس کا برتاؤ، یہ دیکھ کر امپریس ہو جاتا۔ تیسرے چوتھے دن کہتا مجھے بھی کلمہ پڑھا لو، مجھے بھی کلمہ پڑھا لو۔ بھائی تجھے کون لے کر بیٹھا؟ کس نے تجھے کہا کلمہ پڑھانے کو؟ کس نے کہا تجھے کلمہ پڑھنے کو؟ آدمی مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی،
मस्जिद वालों की, मस्जिद के बाहर के लोगों की, बाजार में बसने वालों की, खेतों वालों की जिंदगियों से मुतासिर हो जाता। इसको इस्लाम कहते हैं। ऐसी करीमाना, ऐसी शफीकाना, ऐसी रहम दिल वाली जिंदगी, यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का नतीजा था कि आपने एक ऐसी सोसाइटी बनाई थी। एक ऐसी सोसाइटी थी मदीना तैयबा में, पूरा मदीना 100% दीनदार। हां मेरे भाइयों, जो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुमकिन थी, है ना, हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने आपको जो मेहनत दिए रखी थे, उस मेहनत के अंदर अल्लाह ने आज भी वो असर ताकत रखी है। उसकी असर, उसका ताकत खत्म नहीं हुई है। आज जिसमें वो तासीर है, ताकत है। हाँ, खत्म नबूवत की ये मेहनत, उसके अमाल जहां कहीं जिंदा किए जाएंगे। मैंने भी आपको कनाडा का किस्सा सुनाया, कनाडा का किस्सा सुनाया। कुछ नहीं था 50 साल पहले। अब क्या हाल है कि हालात बदल चुके हैं, मेहनत हो रही है। तो ये मेहनत किसी गांव वाले करे, कोई मस्जिद वाले करे, शहर वाले करें, कस्बे वाले करें, घर में करें, मोहल्ले में करें, सोसाइटी में करें, तो अल्लाह ये पाकीज़ा माशरा और ये पाकीज़ा जिंदगियां मर्दों में, औरतों में, जवानों में, बूढ़ों में 100% जिंदा कर देगा। और बोलो आप लोग चाहते हो नहीं चाहते हो? हम सब चाहते हैं कि हम ऐसे पाकीज़ा माशरे का एक फर्द बनकर रहे। हाँ, हम ऐसी साफ सुथरी और ऐसे उम्दा अखलाक वाली सोसाइटी का एक मेंबर बनकर रहे। हम सब चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं होगा जब तक आप में क्या ना करें। बोलो, इसके लिए अपने आप को थकावे नहीं। हाँ, हुजूर ने मेहनत की, सहाबा को मेहनत पर डाला था, आपने झेला बर्दाश्त किया, सहाबा ने झेला बर्दाश्त किया, मर्दों ने झेला, औरतों ने झेला। और हुजूर वाली जिंदगी को मेरे भाइयों माहौल के खिलाफ थी। कैसी थी बोलो? माहौल के खिलाफ। लेकिन हां, तहम्मुल के रास्ते से, ईमान को बनाने के रास्ते से इसको अपने अंदर अपनाया, उतारा, तो क्या हो गया? अल्लाह ताला ने 100% ऐसा माहौल जिंदा कर दिया और ईमान की वो मुबारक फिजाएं इतनी मजबूत कायम कर दी कि किताबों में है आखिरी जमाने में दज्जाल दुनिया के सारे शहरों के अंदर पहुंचेगा, इन 2 शहरों में नहीं जा सकेगा, मक्कतुल मुकर्रमा में और मदीना तैयबा में। इनके में दाखिल नहीं हो सकेगा, वहां के बाशिंदों को फितने में डाल नहीं सकेगा। निकलेगा वो, सब जगह चक्कर मारेगा। जो बेईमान है उसको तो खुदा कहेंगे। ईमान वालों का कड़ा इम्तिहान होगा, कड़ा इम्तिहान होगा, हालात सख्त होंगे। अल्लाह इन 2 शहरों को महफूज कर देगा इनके ईमान की मेहनत की वजह से। हाँ, लेकिन हर जमाने में, हर बस्ती में अच्छे बुरे लोग रहते हैं। उस जमाने में मदीना तैयबा के अंदर भी बुरे लोग तो होंगे, है ना? छटनी उनकी भी होगी, छांटा जाएगा उनको। हदीसों में है अल्लाह ताला जमीन, मदीना तैयबा की जमीन के अंदर 3 जलजले कायम करेगा। कितने जलजले समझते हो ना आप लोग? धरतीकंप, भूचाल, 3 जलजले आएंगे जमीन। 70,000 मुनाफिकीन मदीना तैयबा से बाहर निकल जाएंगे। कितने? दज्जाल की आमद पर। और ये सब दज्जाल के साथ मिल जाएंगे। 3 झटके जमीन को आएंगे, 3 मदीना की जमीन को 70,000 निकलेंगे। तो इरादा सोचो, जब मदीना में से 70,000 निकल सकते हैं तो मांगरोल, बेरावल और जूनागढ़ से कितने निकलेंगे? जरा सोचो। मदीना तैयबा जैसी मुबारक जमीन से 70,000 निकल सकते हैं, मेरे आपके शहर से कितने निकलेंगे? ये ईमान की मेहनत है। ईमान को बनाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए, ईमानी माहौल को बनाने के लिए है। और इस मेहनत के 2 रुख है। एक रुख यह है आदमी अल्लाह के रास्ते में जावे, मेहनत करे। चाहते हैं लोग 4 महीना, आप सब जाएंगे इंशाअल्लाह, कल जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, सब जामे 4 महीने। और दूसरा रुख यह है अपने मकाम पर रहें, अपने मकाम पर रहें। और ये जो 5 अमाल कहे जाते हैं ना, ये 5 अमाल इसीलिए कहे जाते हैं कि एक ईमानी माहौल बनाना है।
آپ میں تبلیغ والے اس لیے گشت نہیں کرنا ہے، آپ میں تبلیغ والے اس لیے 3 دن نہیں لگانا ہے۔ او پیارے، او بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ جا، میں تیرے سے زیادہ معذور ہوں، مجھے جانتے ہیں میرے ساتھی، ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، پروسٹیٹ ہے، اتنی بیماریاں لے کے بیٹھا ہوں، صبر کر لیتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں، مجھ سے چھوٹی عمر کا ہے، پیشاب لگی ہے، پیشاب لگی ہے، بہت زور کی لگی ہے، ہاں میمو میں بیٹھ گیا ایسا سمجھ لینے کا، مینو آتے ہیں مینو جس میں ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوتا ہے، آدمی چل لیتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں ہم کو گشت اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم تبلیغ والے ہیں، او بھائیو، گشت اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم تبلیغ والے کہلائے جاتے ہیں، 3 دن ہمیں اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ ہم تبلیغ والے کے بھائی یہ تو ہماری بیسکلی ڈیوٹی ہے، ایک بنیادی میری آپ کی ذمہ داری ہے، ہاں یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پورا کرنے میں آپ 100% پورے اتریں گے، ہم اپنی آنکھوں سے مدینہ طیبہ جیسا ماحول ماگرول میں بھی دیکھیں گے، جناگڑھ میں بھی دیکھیں گے، ویراول میں بھی دیکھیں گے، ہر جگہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، ہر گھر ہر فیملی میں دیکھیں گے پاکیزہ معاشرہ، ایک پاکیزہ سوسائٹی، اچھے لوگ، اچھے مرد، اچھی عورتیں، امانت داریاں، اخلاق، عفتیں، عصمتیں محفوظ، حیا با شرم معاشرہ ہمارا۔ یہ محنت اس لیے کرنا ہے کہ یہ بیسکلی میری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، یہ کوئی برکت کی چیز نہیں ہے کہ مہینے کے 3 دن لکھاؤ، ہفتے کے 2 گشت کرو، روز 2.5 گھنٹے دو، یہ کوئی برکت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تو مجھ سے آپ سے اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم یہ محنت کر کے اپنے آس پاس کے اندر ایک ماحول بناؤ جیسے اللہ کے نبی نے بنایا تھا، اور کیسا پکا ماحول کہ منافق بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کل مشورہ ہوا عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، جو لوگ مشورے میں تھے ان کو پتا ہے، ہمارے ساتھیوں نے حلقوں کی مختلف چیزوں کی کارگزاری سنائی، اس میں ایک کارگزاری کے آئٹم یہ بھی تھی کہ آپ کی مسجد میں کم سے کم کتنے نمازی ہیں اور آپ کے حلقے کی مسجدوں میں زیادہ سے نمازی کتنے % ہیں، تو کم سے کم کسی نے 10 سنائے، کسی نے 20 سنائے، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے 40 سنائے، کسی نے 50 سنائے، 50 سے آنکڑا کسی کا آگے نہیں بڑھا۔ آپ سوچو یہ جناگڑھ میں اتنے سالوں سے تبلیغ کا کام ہے، ہم 100% ابھی تک لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکے ہیں۔ اور میرے بھائیوں 100% لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکے ہیں، کتنے بڑے صدمے کی افسوس کی بات ہے۔ کون کرے گا اس کی فکر؟ بولو کون کرے گا؟ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اللہ نہ کرے وہاں آگ لگ جاویں، ہے نا، 50 مکان ہیں، 1 2 3 4 5 6 50، 48 نمبر کے مکان میں آگ لگ گئی، تو دوسرے نمبر کے مکان والا یہ سمجھے میرے مکان میں کہاں لگی ہے، میں کیوں جاؤں بجھانے، تو کیا ہوگا؟ ہر مکان والا یہ سمجھے تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، 12ویں، 22ویں، 35ویں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہے، میں کیوں جاؤں بجھانے، کیا ہوگا؟ آگ بڑھے گی، بخشے گی کسی کو؟ سب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ بے دینی کی آگ جب محلے میں لگتی ہے میرے بھائیوں، اس کو محنت کے پانی سے نہیں بجھایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بے دینی کی آگ بڑھتے بڑھتے گھڑتے بڑھتے میرے گھر میں آئے گی، اور اس آگ کے شعلے میں میری بچے بھی آ جائے گی، میری جوان بیٹیاں بھی آ جائے گی، میری بہویں بھی آ جائے گی، میری بیوی بھی آ جائے گی، اس کی شعلہ سب کو پکڑے گی گھر میں۔ ہاں میں چپ چاپ دیکھتا رہوں گا الو کی طرح آنکھیں نکال کر، کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ محنت اس کے لیے 2.5 گھنٹے اپنے محلوں میں دو، کیوں دو بھائی؟ اس لیے دو تاکہ گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ارے چلہ 4 مہینہ تو اپنے مقدر کا جائے گا، سمجھے نا، وہ جائے گا چلہ 4 مہینہ اپنے مقدر کا جائے گا، نماز تو کسی پر معاف نہیں ہے، نماز کسی پر معاف ہے؟ بتاؤ مجھے، کوئی مسئلہ آپ نے کسی کتاب میں پڑھا؟
بولو کسی عالم سے سنا آپ نے کہ نماز معاف ہو گئی؟ نماز تو کسی سے معاف نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھو محلے میں ایک سیدھی مثال دوں. آپ میں جہاں نماز پڑھتے ہیں ہے نا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، آپ تب تو ماشاءاللہ سب 5 ٹائم پڑھتے ہیں. آپ سب سے میرا حسن ظن ہے کہ آپ سب ماشاءاللہ 5 کے وقت کے پابند ہیں. ہم فجر میں اپنی مسجد میں سیکھتے ہیں 1.5 صف. ان کو اٹھاؤ ذرا. تعجب کی بات ہے، سامنے بیٹھ کے آدمی سوتا ہے. ہمت کی بات ہے آپ کی سونے کی یار. آپ کو دیکھ کر مجھے نیند آ رہی ہے. آپ میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء اپنی مسجدوں میں پڑھتے ہیں، وہاں آپ دیکھو. اچھا اسی مسجد میں آپ جمعہ کے نمازی دیکھ لو، ہے نا. ہم تو بڑے شہروں میں جماعتوں میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جمعہ کے دن میں ہمارے مسجد کے جو مؤذن صاحب ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کو تو فرصت ہی نہیں ہوتی ہے نا. اور دنوں میں مسجد کے اندر جماعت کھانے میں 3 صف 4 صف ریگولر بچھی رہتی ہیں. جمعہ کے دن وہ صحن میں بچھائیں گے 2 3 4. اوپر دوسرا مالا ہے، اوپر بھی بچھائیں گے. تیسرا مالا ہے، اس پر بچھائیں گے. چھت ڈھابے پر بھی بچھا دیں گے. ٹوٹی پھوٹی چٹائیاں کمرے سے نکالے، صاف کرے گا، جھاڑو مارے گا، صاف کرے گا، جھاڑو مارے گا، چٹائیاں بچھائے گا. وہ بندہ 12 بجے فارغ ہوتا ہے، پھر نہاتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، جمعہ کی اذان دیتا ہے، نماز میں سے. جب نماز پوری ہو جاتی ہے، سب سے پہلے مؤذن صاحب کو کیا فکر ہوتی ہے؟ محلے سے ٹفن آئے وہ کھانے کا؟ نہیں نہیں نہیں. وہ ڈھابے کی سب تیسرے مالے کی، دوسرے مالے کی، مسجد کی صحن کو سپٹ چٹائیاں صفے لپیٹ لپیٹ کر کمرے میں، لپیٹ لپیٹ کر کمرے. کیوں؟ اس بندے کو یقین ہے. یہاں تک نہیں، یہاں تک یقین ہے یہ جتنے جمعے میں آئے اتنے آج اثر میں نہیں آنے کے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. یہ میری آپ کی محنت کی کمزوری ہے. اچھا جو جمعہ پڑھنے مسلمان آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آج کی اثر بھی مجھ پر فرض کی ہے؟ بتاؤ، 5 وقت کی نماز مجھ پر فرض کی ہے. اس کو پتہ ہے، کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ محنت نہیں ہے ہماری. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو ہم کہتے ہیں سال میں چلہ لگاؤ، ہے نا، ہر سال 4 مہینے لگاؤ، نہیں ہمت ہے تو چلہ لگاؤ، دوسرے سال 4 مہینے لگاؤ، یا تیسرے سال لگاؤ. اپنے مقام پر 8 مہینے 10 مہینے رہتے ہوئے مہینے کے پابندی سے 3 دن لگاؤ. روز 2.5 گھنٹے گھر گھر میں بیٹھ کر لوگوں کی ملاقات کر کے لوگوں کو سمجھاؤ. قرآن کہتا ہے فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. آپ سمجھائیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. سمجھانا کیا دیتا ہے بولو؟ ایک آدمی کے پاس آپ بیٹھے، آپ نے اس کو 10 باتیں کہی. کوئی ضروری نہیں ہے وہ آپ کی ایک بیٹھک میں آپ کی 10 باتیں ایکسپٹ کر لیں. وہ آج ایک بات ایکسپٹ کرے گا کہ ٹھیک ہے چلیے صاحب اتنا تو کر لیتا ہوں. پھر مہینے میں دوسری مرتبہ دوسری جماعت وہاں ملاقات کے لیے پہنچی، اس نے وہی باتیں ریپیٹ کی، ہے نا. ایک پر تو آ چکا ہے، اب اس نے دوسرے کی نیت کی، ہے نا. سال بھر اس کی ملاقات 2.5 گھنٹے کے راستے سے ہوتے ہوتے وہ ایمان والا کس سطح پر پہنچ جائے گا بولو؟ 10 بات جو آپ اس سے چاہتے ہیں 10 بات اس کی زندگی میں عملی طور پر آ جائے گی. اچھا وہ گھر کا وڈیل ہے، کیا ہے بولو؟ آپ اپنے گھر کے وڈیل ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں. ہوتا ہے نا، ہر گھر کا مرد اپنے گھر کا وڈیل ہے. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے ہم کو قوام بنایا ہے. اچھا جس بات کی فکر گھر کا وڈیل، گھر کا مرد اوڑھ لیتا ہے، ظاہری بات ہے گھر کے چھوٹوں میں بڑوں میں ساری چیزیں، یہ چیزیں کیا ہے بولو؟ آہستہ 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 آ جاتی. جو گجراتی میں کہوت ہے، باپ جیوا وڑ جیوا ٹیٹا نے باپ جیوا بیٹا. وڑ جیوا ٹیٹا અને باپ جیوا. میں نمازی، میرے بچے نمازی، میرے ہاتھ میں قرآن، میرے بچوں کے ہاتھ میں قرآن. ماحول لیکن یہ محنت چاہتا ہے. ہاں یہ مقامی 5 اعمال ہے نا، یہ کوئی تبلیغی چیز مت سمجھو، یہ تو ایک محنت کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. ورنہ دینے والے 8 گھنٹے دیتے ہیں. ہم لوگ آسٹریلیا میں تھے، سڈنی میں ایک مسجد میں، وہاں ایک ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی. وہ فجر سے لے کر ظہر تک 8 گھنٹے 9-10 گھنٹے تک بندے ہمارے ساتھ محنت میں ملاقاتوں میں. ہم میں کچھ عربی جاننے والے، کچھ انگلش بولنے والے،
اردو تو سب بولتے تھے. تو جس ٹائپ کا جو مطلب کہ رہبر ہوتا تھا وہ اس ٹائپ کے لوگوں کو ہم میں سے لے کر ملاقاتیں میں لیا. ایک دن چلا, دوسرے دن چلا, تیسرے دن اچھا وہ میں عربی بولتا تھا تو میرے ساتھ عرب لڑکے رہتے تھے, ملاقاتوں میں عربوں کے پاس لے جاتے تھے. تو تیسرے دن جب مجھے لے کر چلے اور ماشاءاللہ اچھی خاصی ملاقاتیں عرب جوانوں سے ہوئی, کہیں جیم خانے میں ملاقاتیں کروائی, ریسٹورنٹ میں ملاقاتیں کروائی, اور گھروں میں ملاقاتیں کروائی, کالجوں میں کروائی. ہم لوگ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے واپس آئے. اس دن تو مجھے چائے ناشتہ بھی انہوں نے راستے میں کروا لیا کہ مسجد میں ٹائم نہیں ملے گا چائے ناشتہ کر, آپ یہیں پی لو چائے, ہم سب یہیں پی لیتے ہیں. کوئی عرب کا اسٹال تھا, وہیں اس نے کوئی تندور کی روٹی میں تیل لگوا کے دے دیا گرم کر کے, اور چائے دے دی, پی لو. کو بولا, پی لیا میں نے کہا اچھا میں شوگر کا آدمی ہوں, میں نے پیٹ میں صبح ڈالا نہیں, کچھ تو کھلا دے یار. تو کھلا دیا. اس نے کہا اب چلو آگے ملاقاتوں میں. واپسی میں نے کہا, وہ یاسر اس کا نام تھا جوان کا, میں نے یاسر ایک بات بتا کہ تم لوگ ماشاءاللہ 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں برابر ہماری جماعت کے ساتھ لگے ہو محنت میں, ملاقاتوں میں, تو یہ تم ہماری جماعت ہی کے ساتھ ایسا کرتے ہو یا ہر بیرون کی مہمان جماعت یا ہماری انڈیا کی جماعت ہے, کوئی خصوصیت اس کی؟ اس نے کہا امیر صاحب ایسی بات نہیں ہے, جماعت ہو یا نہ ہو ہماری مزیوار جماعت جو ہے نا, یہ اس کے تمام ساتھی روزانہ 8 گھنٹے محنت کے لیے فارغ کرتے ہیں. کتنے گھنٹے بولو؟ او جناگڑھ والو, او مانگرول والو, او ویراول والو, کتنے گھنٹے؟ او نوا بندر والو, 8 گھنٹے. اچھا مجھے یاد ہے اس زمانے میں آسٹریلیا میں 1 کلاک کوئی آدمی کام کرتا, مزدوری کرتا, مزدوری, اس کو $16 تنخواہ ملتی تھی. کتنی؟ $16 تنخواہ ملتی تھی. پڑھا لکھا ہو تو اور زیادہ اس کا, $16 آسٹریلین ڈالر, یہاں امریکن نہیں. اور اس زمانے میں ڈالر کا ریٹ ہمارا تقریباً 35 روپیہ تھا آسٹریلین ڈالر, اب کا 70 سے اوپر ہے, ڈبل ہو گیا ہے. تو وہ میں حیران, میں نے کہا اس ملک میں تبلیغ کا کام ہمارے ملک کے 20 سال بعد پہنچا, لیکن ان بندوں نے اس کو کیسا اپنی طبیعت پر لے لیا, کیسا اپنا من پر لے لیا ہے, اور کیسا ماشاءاللہ یہ 8 گھنٹے فارغ کر کے کام کرتے ہیں. کام تو کرنے سے ہوگا, آپ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ ارے بولو کون کون چاہتا ہے, ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. ماشاءاللہ سب چاہتے ہو. تو ایک ترتیب ہے ہماری یہ تو کہ سالانہ اپنا وقت طے کرو. ہر آدمی اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے, بلکہ 24 گھنٹے کا آدمی اپنا شیڈیول کرتا ہے. صبح اتنے بجے یہاں کرنا ہے, دوپہر یہاں جانا ہے, شام یہاں کرنا ہے, رات یہاں کرنا ہے. یہ اس کا ایک شیڈیول ہوتا ہے. سمجھتے ہو, مسلمان کی زندگی کا بھی ایک نظام الاوقات ہو. ہاں, ہم کوئی ملنگ نہیں ہیں, راہب نہیں ہیں. سمجھتے ہو, ہم مسلمان ہیں, ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے. ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے. لیکن ہم سارے کے سارے ادھر ہو جاویں دنیا داری کے اندر, یہ بھی غلط ہے. سب راہب بن جاوے, مسجد کا کونا پکڑ لیں, یہ بھی غلط ہے. یہ بھی ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے. دنیا کمانی ہے, کھلانا ہے بیوی بچوں کو, دین ہے. بیوی بچوں کو پالنا دین ہے. حلال روزی کمانا شریعت کا فریضہ ہے, کماؤ اس کو. لیکن میرے بھائیوں, وہ اس کی ضرورت ایک ضرورت کے حد تک ہے, ایک ضرورت ہے, اور اس کو ضرورت کے حد تک رکھو. صبح سے شام, شام سے صبح اسی میں آدمی رلا ملا رہے, یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے. ایک آدمی گھر میں ٹوائلٹ بناتا ہے, ضرورت کی جگہ ہے, تو کتنا بناتا ہے بولو؟ 15x15 کا. ارے بتاؤ, 15x15 کا ٹوائلٹ بناتا ہے؟ جانتا ہے یار اتنی بڑی جگہ گھر میں دینے کی کیا ضرورت ہے اس کو. اتنی ضرورت ہے 5 منٹ بیٹھ کے واپس, کہ وہاں گدلے تکیے لے کر سو جاتے ہو. جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آدمی اس میں نقشے کے اندر اس کے لیے جگہ الاٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو؟ اور کوئی انجینئر آپ کو ایسا نقشہ بنا کر دیں جس میں 10x10 ٹوائلٹ کی جگہ دی گئی ہو, تو آپ کیا کہیں گے؟ تیرا ماتھا خراب ہے یا چارپائی ڈالنے کی ہے؟ تو جتنا ایک گھر میں ایک ٹوائلٹ کے لیے جگہ کی ضرورت ہے, روزی روٹی کے لیے پوری زندگی میں اور ہر مہینے میں, ہر دن میں ہمیں اتنے ہی وقت کی ضرورت ہے. صحابہ بھی کماتے تھے,
اور میرے بھائیوں، مالدار سے ہم کیا مالدار ہیں؟ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں کی جاگیر چھوڑ کر دنیا سے گئے، کروڑوں کی سونا اتنا چھوڑ کر گئے تھے کہ اس کو بانٹنے کے لیے کلاڑے سے توڑا گیا۔ کس سے توڑا گیا؟ کلاڑے سے توڑا گیا، کلاڑے سے۔ بدری صحابی ہیں، عشر مبشرہ میں ہیں، او میرے بھائیوں، لیکن محنت بھی دین کی ایسی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد، جب آپ ہے نا ہمیشہ مسجد میں نماز پڑھاتے، لیکن کبھی آپ کو ایسا لگتا کسی کام کے لیے باہر جانا ہے اور وقت پر یہاں نماز پر نہیں آ سکوں گا تو یہاں کی امامت چاہیے، تو آپ عبد الرحمن ابن بلال، حضرت بلال سے کہتے اذان دے دینا اور عبد الرحمن سے کہہ دینا نماز پڑھا دیں۔ کیسا اعتماد عبد الرحمن سے، جو صدیق اکبر تو آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ تو آپ کا سایہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھے بولو؟ سایہ۔ حضور کو چھوڑ کر وہ کبھی کہیں نہیں جاتے تھے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہے۔ تو حضور جاتے تو صدیق اکبر ساتھ میں ہوتے تھے، نماز کا مسئلہ ہوتا تو کس پر اعتماد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سارے معتمد ہیں، لیکن عبد الرحمن ابن عوف یہ مقام تھا، محنت۔ میں دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا، اس کا اتنا درجہ رکھو۔ سمجھتے ہو آپ اس کے پیچھے بھاگوں گے تو وہ بھاگے گی، اور آپ بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے، پھر ہاتھ میں اتنی آئے گی جتنی مقدر کی ہے۔ اور آپ میں جب ہمارے ایک نظام ہے، سالانہ 4 مہینہ چلہ، مہینے کا 3 دن، روز کا 2.5 گھنٹہ، صبح میں شام میں 2 گشت کی پابندی، اتوار کا گشت ہے، میں اپنا کام اتوار کے دن ادھر ادھر کا کیوں کروں؟ مغرب کے وقت میں مجھے اپنی مسجد میں آ جانا چاہیے۔ آج میرے محلے میں 100% گھروں کی کنڈی کھٹکھٹا کر ایک ایک مسلمان سے مجھے ملنا ہے، میری مسجد اور جماعت ملنے جائے گی، ان کا ساتھ دینا ہے۔ دوسرے گشت میں نئی نئی بستیوں میں جانا ہے۔ آج صبح زونوں کی جماعتوں میں آپ تھے، کارگزاری میں آپ نے سنا ہوگا کیسی ہمارے اطراف میں کیسی بستیاں ہیں، کیا مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ آپ دیکھو، کلمہ سکھایا جا رہا ہے، کلمہ سکھایا جا رہا ہے، 10 12 15 20 کلومیٹر، اتنا سارا کام تبلیغ کا ہمارے ضلع میں ہے۔ اور گجراتی میں کہتے ہیں نا، دیوا نیچے اندارو، دیوا نیچے اندارو۔ اطراف کی بستیوں میں یہ سال میں اجتماع کی برکت سے زونوں کی جماعتیں چلی جاتی ہیں، وہ کارگزاریاں لے کر آتی ہیں ہمارے پاس، ہم تو جاتے نہیں، وہ ہم کو سناتے ہیں کہ ایک گاؤں میں گئے، 12 گھر ہیں، سب کو کلمہ سکھایا۔ ایک گاؤں میں گئے ہے نا، بچے ایک آدمی کو کلمہ آتا ہے، سب کو سکھایا۔ عورتوں کے پاس پردے میں بیٹھ کر بات کرنا ہوئی، عورتوں کی ایسی تمنا کہ آج تک انہوں نے ایسی دین کی بات سنی نہیں۔ کون جائے گا ان کے پاس؟ آپ دوسرے گشت کے راستے سے جاؤ، 3 دن کی جماعت لے کر وہاں جاؤ، آپ کے 3 دن لگیں گے، ان کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے آپ کے کیا لگیں گے؟ 3 دن، اور ان کی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی خیر وجود میں آ جائے گی کہ میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی تبلیغ والے ہیں، اس لیے اس کو کرنا ایسا نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی جس نے اللہ کا کلمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا بندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور نائب ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہر ایک کی ایک بنیادی ڈیوٹی ہے، بنیادی ڈیوٹی ہے، بنیادی ڈیوٹی ہے کلمہ پڑھانے۔ اس میں سب آ گیا، میں وہ کام کروں گا جو اللہ کے نبی نے مکے میں کیا، مدینے میں کیا۔ یہ تھوڑی ہے کہ کلمہ پڑھ کے آزاد ہے۔ ایک آدمی نے نکاح کے اندر کیا، ہاں میں نے اس کو قبول کیا، مولوی صاحب نے کہا تو نے فلانی 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 کو اتنے میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ گھر دلہن بیوی کو لے آیا، اس نے پیسہ مانگا، لاؤ 500 روپے، کہ 500 روپے کہاں سے؟ 500 کس کے 500 روپے مانگتی ہے؟ بولے میں تمہاری بیوی ہوں، کہ بیوی قبول کی ہے، 500 تھوڑے قبول کیے ہیں، چلے گا؟ دینے پڑیں گے، کپڑے دینے پڑیں گے، روٹی کھلانی پڑے گی، بیمار ہوئی دوا کرنی پڑے گی۔ کوئی نکاح میں اس کو قبول کرتا ہے کہ میں نے اس کی روٹی بوٹی کپڑے اوڑھنی دوا دارو سب قبول کیا؟ ایسا بولتے ہیں آپ؟ دلہن اتنا بولتا ہے میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ ارے یہ سب آ گیا تو اس کے سکھ دکھ کا بھاگیدار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ گئے۔ میرے بھائیوں، اس کلمے میں سب چیز آ گئی۔ اب جو درد حضور کے سینے میں تھا وہ درد میرے آپ کے سینے میں ہونا چاہیے، جو غم اللہ کے نبی کا تھا وہ میرا آپ کا ہونا چاہیے۔
ہاں جیسی راتیں آپ کی گزرتی ایسی راتیں میری آپ کی گزریں، جیسے آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گزرتے تھے میرے آپ کے دن ایسے گزرنے چاہیے۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ساری چیزیں حضور کے کلمے میں داخل ہیں۔ تبلیغ کا اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے، آپ 3 دن لگاوے نہ لگاوے، تبلیغ والوں کا کوئی بھلا اچھا برا نہیں ہے، یہ تو حضور کا کام ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تبلیغ والوں نے آسان کر دیا، آپ سے پورا مہینہ نہیں مانگا، خالی 3 دن مانگے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 لاؤں گے 10 دیں گے، 3 لوں گے تو 30 لگانے کا ثواب دے دیں گے۔ 1 کا 10، 1 کا 10 اللہ میاں کی مارکیٹ کا کم سے کم ریٹ ہے۔ تبلیغ والوں نے تو آسان کر دیا کہ پورا نہیں لگاؤ، 3 تو لگاؤ، 10 پورا مہینہ لگانے کا ثواب دے دیں گے۔ پورا سال لگانا چاہیے تبلیغ میں، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جو ذمہ داری اللہ کے نبی تھی، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میری آپ کی ذمہ داری ہے، زندگی لگا دینی چاہیے۔ صحابہ سمجھے تھے قبریں بنا دی، کیسی بنا دی بولو؟ قبریں بنا دی، قبریں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے بن جاؤ، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو زندگی کا مشن بنا لو۔ یہ مقصد ہے، جان اسی کے لیے، مال اسی کے لیے، وقت عمر اس کے لیے، صلاحیت اس کے لیے، جوانی اس کے لیے ہے، استعداد اس کے لیے ہے۔ خدا نے کم زیادہ جتنی نعمتیں مجھے آپ کو دے رکھی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ ہم آپ سے اس میں سے تھوڑا سا مانگتے ہیں، مہینے کے 3 دن مانگتے ہیں، روز کے 2.5 گھنٹے مانگتے ہیں۔ آپ کی دکان کا شٹر بند کروانا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 2.5 لاکھ صبح شام دے دو، محنت کے لیے دے دو۔ دور جا کر محنت نہ کرو، اپنے محلوں میں کر لو، جہاں آپ کے 50، 100، 150، 200 مکان ہیں، وہاں گھروں میں بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ، ہاں انہی سے بیٹھک کرو۔ ان تمام کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ بن جاؤ۔ سماج کے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، سکھ دکھ میں آپ ایک دوسرے کے کھڑے رہتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے گھر سے دور ہے، میں آپ اس پر محنت نہیں کریں گے۔ تیسرے مکان کا پڑوسی ہاسپٹل میں بائی پاس سرجری سے داخل کیا ہے ولاور جناب گڑھ میں، آپ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ اس کی خیر خبر لی جامے، دواخانے میں جا کر اس کے خبر انتر پوچھے جامے۔ میرا پڑوسی ہے، تیسرا گھر ہے، دعا سلام ہوتا رہتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں، وار کی ساکھ کا ویوہار ہے گھر میں، ہوتا ہے نا، ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، سب سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے، اس کا بائی پاس ہوا ہے تو اس کی فکر کرنے کے لیے، خبر انتر عیادت کے لیے ویراول جاتا ہے، جوناگڑھ جاتا ہے، احمد آباد سول میں جاتا ہے۔ ارے بھائی، یہ تیرے پڑوس میں ہے، فجر میں نہیں آتا ہے، یہ فجر میں نہیں آتا ہے، تجھے اس کا دکھ نہیں ہے؟ اس کا دکھ کون کرے گا؟ میرے نبی اسی کے لیے تو روئے تھے، میرے نبی کے آنسو میں اسی کا حصہ تھا کہ میری امت عمل سے دور رہے گی۔ حضور کا رونا اسی کے لیے تھا، آپ کا مچلنا اسی کے لیے تھا، آپ کا درد بھی اسی کے لیے تھا۔ امت اعمال سے دور، اللہ کے اتنے بڑے حکم، نماز سے غافل، فجر میں پرانے نمازی، باقی دیکھو تو آپ کوئی ہے ہی نہیں مسجد میں، وہی 1.5 صف 2 صف نمازی ہیں، مسجدیں خالی پڑی ہیں، محلہ کس کا؟ ایمان والوں کا ہے۔ ہم آپ ان کی ملاقاتیں نہ کریں، ان کے پاس بیٹھکیں نہ کریں، اللہ کے گھر سے ان کا تعلق نہ جوڑیں، تو میرے بھائیوں یہ زندگیوں پر تف ہے، ایسے کمائے مال پر بھی تف ہے۔ کیا کریں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو میں آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں دیکھو، جماعت میں تو سال میں آدمی 1 دفعہ جاتا ہے 4 مہینے کے چلے کے لیے، مقام پر آدمی 10 مہینے رہتا ہے، 8 مہینے رہتا ہے، لیکن مقام پر آپ یہ نہ سمجھو گشت کرنا، ملاقاتیں کرنا، 2.5 گھنٹے لگانا اور یہ 3 دن جانا محلے کی مزیوار جماعت کا کام ہے، تبلیغ والوں کا کام ہے۔ چند تبلیغ کا لیبل لے کر چلتے ہمارے محلے میں 10، 12، 15، 20، 25 آدمی، وہی لوگ کریں، باقی ہم سب تو مارکیٹوں کے لیے ہیں، دکانوں کے لیے ہیں، کھیتوں کے لیے ہیں، اپنے کام دھندوں کے لیے ہیں۔ اس خام خیالی سے باہر نکل جاؤ، اس گندی سوچ سے نکل جاؤ، یہ تبلیغ والوں کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔
ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. ہر آدمی اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے. اس لیے خدارا ہم آپ سے اس وقت اسی کے عزائم کروائیں گے کہ آپ طے کرو. یہ 2026 کا سال آ رہا ہے. 26 میں آپ 4 مہینے جائیں گے. ہمت کرے 4 مہینے کی. آپ مہینہ طے کرو بھی کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد میں اپریل میں جاؤں گا, بقرعید کے بعد جولائی میں جاؤں گا, ہے نا. اتنی ہمت نہیں پڑتی ہے, چلہ کم از کم لگاؤ. آخری درجے میں چلہ لگاؤ. اس کا مہینہ لکھو. ہم آپ کو ابھی کاغذ دیں گے, ہے نا. ہلکے واحد بٹھائیں گے, مزید واحد بٹھائیں گے. ہمارا جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ سکون کے ساتھ بیٹھے, اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر میرے بھائیوں طے کریں کہ میرے سال کا وقت لگنے کا یہ مہینہ ہے. میں روزانہ صبح میں, شام میں, یا میں دوپہر میں اپنے 2.5 گھنٹے محنت کے لیے دوں گا. مہینے کا پہلا, دوسرا, تیسرا یا چوتھا ہفتہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ 3 دن لگاؤں گا. اپنے گشتوں کی پابندی کروں گا, مسجد کی تعلیم میں, اور میرے اپنے بھی بچوں کو لے کر روزانہ گھر میں تعلیم کا حلقہ لگاؤں گا. یہ سب چیزیں میرے ایمان کی, میری قبر کی, میری برزخ کی, میری جنت کی یہ بیسیکلی ضرورت ہیں, میری ضرورت ہیں. یہ تبلیغ والوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ چلا نہیں جاؤ گے کیا ہو جائے گا؟ تبلیغ کا کام دنیا میں بند ہو جائے گا. آپ 3 دن نہیں لگائیں گے کیا تبلیغ کا کام بند ہو جائے گا؟ ارے تو اللہ اس کے رسول کا کام ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. تم نہیں کرو گے, تم کو اللہ سائڈ پر کر دے گا. دوسرے آ جائیں گے, مگل لال, چگل لال, رمن لال, وہ کلمہ پڑھیں گے, وہ کریں گے. یہ مت سمجھو اللہ میرا آپ کا محتاج ہے, ہمارا محتاج نہیں ہے. یہ اللہ اس کے رسول کا کام ہے. اسلامی تاریخ شاہد ہے, اتہاس اٹھا کے دیکھ لو. ہاں, اپنے حسب نسب پر فخر کرنے والوں کو اللہ نے سائڈ میں دھکا دے دیا کہ چل ہٹ یہاں سے. یہ نہیں دیکھا جائے گا تو کون ہے, کس سے تیرا رشتہ نسب ہے. ہم تو اپنے نبی کی فکر کام کو لے کر چلنے والوں کو دیکھتے ہیں. وہ کون اسے اپنے گلے کا ہار بنا کر, کفن باندھ کر لے کر اس کو چلتا ہے, زندگی کا مقصد بنا کر چلتا ہے. اللہ ایسوں کو نواز دیتا ہے. اس لیے ہر آدمی بیٹھا رہے, بھلے دور بیٹھے ہیں ہم سے آپ تخت سے. ہم نے آپ کو شروع میں نزدیک بلایا, آپ نہیں آئے, بیٹھے رہو. کوئی اٹھ کر باہر نہیں جائے گا. طے کرتے ہو؟ ارے طے کرتے ہو؟ کوئی اٹھ کر باہر نہیں جائے گا. اب میں جیسے ہلکے وائز کھڑا کروں, ہلکے وائز کھڑے ہو جائیں گے, اور ایسے ہی وہ ہلکے والے اپنی مسجد وائز بیٹھیں گے. جس ہلکے کا نمبر بولوں وہ کھڑا ہوگا. باقی لوگ سکون سے بیٹھے رہیں گے, تسبیح پڑھتے رہیں گے, درود شریف پڑھتے رہیں. آج تک دعوت کی مبارک محنت کے بارے میں زندگی میں جو غفلت ہوئی ہے, استغفار پڑھتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں, اور جس حلقے کا نام بولوں وہ حلقہ کھڑا ہو جاوے. اس کی مسجد کے ساتھی آپس میں بیٹھ کر اپنے سالانہ, ماہانہ اور روزانہ کے عزائم کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ساتھ دوں گے. کون کون ساتھ دے گا ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ. پیچھے والے ہاتھ نہیں.